یہ واقعہ 2018 کی بات ہے۔ احمد نام کا ایک نوجوان راولپنڈی میں کام کرتا تھا۔ ایک رات اچانک اپنے گاؤں جانا پڑا کیونکہ گھر سے بار بار فون آ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے اس نے اپنی بائیک اسٹارٹ کی۔ سڑک سنسان تھی، آسمان پر بادل اور ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ شہر ختم ہوا تو آگے لمبی ویران سڑک شروع ہو گئی۔ نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی انسان، صرف بائیک کی آواز، عجیب آواز۔ کچھ دور جا کر احمد نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ دل کو تسلی دے کر وہ آگے بڑھ گیا، مگر اچانک اس کے کان میں کسی کی سرگوشی کی۔ روک لو بائیک! احمد کا ہاتھ کانپ گیا۔ اس نے فوراً رفتار تیز کر دی۔ کچھ فاصلے پر ایک سایہ سڑک کے کنارے کھڑا تھا، سفید کپڑے، سر جھکا ہوا۔ دل نے کہا مت رکو، مگر زبان سے بے اختیار نکلا، بھائی کہاں جانا ہے؟ وہ شخص آہستہ بولا، آگے قبرستان تک۔ احمد نے بائیک روک لی۔ جیسے ہی وہ پیچھے بیٹھا، احمد نے محسوس کیا کہ بائیک بہت بھاری ہو گئی ہے۔ بائیک چلتی رہی، مگر کسی شخص کا سایہ زمین پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ احمد نے پسینے میں ڈوبتے ہوئے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، میں ٹھیک نہیں، میں مر چکا ہوں۔ اچانک بائیک بند ہو گئی، ہیڈ لائٹ بجھ گئی، ہر طرف مکمل اندھیرا۔ احمد کو اپنی اماں کی نصیحت یاد آئی، بیٹا ڈر لگے تو اللہ کو پکارنا۔ اس نے فوراً پڑھنا شروع کیا، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الناس۔ اچانک تیز ہوا چلی، ہیڈ لائٹ خود بخود چل گئی۔ احمد نے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، صرف سڑک کے کنارے ایک پرانا قبرستان تھا۔ صبح گاؤں پہنچ کر احمد نے بات ایک بزرگ کو بتائی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا اس سڑک پر ایک نوجوان بائیک حادثے میں مرا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ رات کو مسافروں سے لفٹ مانگتا ہے۔ تم بچ گئے کیونکہ تم نے اللہ کو یاد کیا۔ احمد نے سوچا تھا کہ وہ واقعہ ایک وہم تھا، مگر اصل خوف تو ابھی باقی تھا۔ 2 دن بعد احمد کو پھر رات میں واپس راولپنڈی جانا پڑا۔ اس بار اس نے دل مضبوط کیا، جیب میں تسبیح رکھی اور بائیک پر بیٹھتے ہی آیت الکرسی پڑھ لی۔ رات کے 11:45 ہو رہے تھے۔ وہیں سڑک پھر سے۔ جیسے ہی وہ اسی ویران سڑک پر پہنچا، ہوا اچانک ٹھنڈی ہو گئی، درخت ہلنے لگے اور بائیک کی ہیڈ لائٹس بار بار مدھم ہونے لگی۔ احمد نے خود سے کہا، نہیں اب میں نہیں ڈروں گا۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی سانس لے رہا ہے۔ احمد نے بائیک کے سائیڈ مرر میں دیکھا، پیچھے وہی شخص بیٹھا تھا، سفید کپڑے، چہرہ زرد، آنکھیں بالکل خالی۔ لیکن احمد کو یاد تھا کہ اس نے کسی کو بٹھایا ہی نہیں تھا۔ وہ شخص آہستہ بولا، میں واپس آ گیا ہوں۔ احمد چیخ پڑا، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ شخص بولا، میرا خون اسی سڑک پر گرا تھا، میری ماں آج بھی میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے گھر چھوڑ دو۔ اچانک احمد کو یاد آیا کہ اس کے گاؤں میں ایک ماں ہے جو سالوں سے اپنے بیٹے کے لوٹنے کا انتظار کر رہی ہے۔ بائیک خود بخود رک گئی، انجن بند، ہر طرف دھند۔ وہ شخص بائیک سے اترا اور آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف جانے لگا۔ اس نے مڑ کر کہا، اگر اللہ کا نام لیا تو میں کبھی آزاد نہیں ہو پاؤں گا۔ احمد کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر زبان چل پڑی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زوردار چیخ گونجی، زمین ہلی، وہ سایہ دھوئیں کی طرح بکھر گیا۔ ہیڈ لائٹس خود روشن ہو گئی، بائیک اسٹارٹ ہو گئی اور فضا میں صرف ایک آواز گونجی، دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگلے دن احمد نے سنا،
اسی سڑک پر ایک حادثے کی جگہ پر قرآن رکھ دیا گیا ہے اور اس کی ماں کو بتایا گیا کہ اس کے بیٹے کے لیے دعا کریں، انتظار ختم کریں۔ اس رات کے بعد کسی نے اس سڑک پر وہ سایہ نہیں دیکھا۔ احمد نے سوچا تھا کہ سب ختم ہو چکا ہے، سایہ جا چکا ہے، سڑک صاف ہو چکی ہے اور دل کو بھی سکون مل گیا ہے، مگر اصل انجام ابھی باقی تھا۔ ایک ہفتے بعد احمد نے خواب دیکھنا شروع کیے۔ ہر خواب ایک جیسا تھا، خوفناک خواب، اندھیری سڑک، وہیں قبرستان اور وہیں آواز، میں آزاد نہیں ہوا۔ احمد بڑبڑا کر جاگ جاتا ہے، پسینہ تیز، دل کی دھڑکن اور سینے پر بوجھ۔ تیسری رات خواب میں اس نے دیکھا، وہ سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اب اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ سایہ بولا، میری ماں نے میرا انتظار چھوڑ دیا، مگر لوگوں نے مجھے بھلا دیا، میرا جنازہ نہیں ہوا، میرے لیے دعا نہیں ہوئی۔ احمد کی آنکھ کھل گئی، وہ کانپتے ہوئے اٹھا اور فوراً ایک عالم دین کے پاس پہنچ گیا۔ عالم نے پوری بات سن کر کہا، بیٹا، اگر کسی مظلوم کی روح بے چین ہو تو اس کا ایک حل ہے، صدقہ اور دعا۔ انہوں نے کہا، اس کے نام پر کھانا کھلاؤ، قرآن خوانی کرو اور رات اسی سڑک پر جا کر صرف دعا کرو، کسی سے بات نہ کرنا، پیچھے مت دیکھنا۔ احمد ڈرتے ڈرتے تیار ہوا، وضو کیا، سفید کپڑے پہنے، جیب میں تسبیح رکھی۔ رات کے 1 بجے وہ اسی سڑک پر پہنچا۔ ہوا رک گئی۔ اچانک قبرستان سے آواز آئی، احمد! وہ رک گیا۔ وہ سایہ سامنے آ گیا، لیکن اب وہ خوفناک نہیں تھا، بس تھکا ہوا تھا۔ وہ سایہ بولا، صرف دعا، پھر میں چلا جاؤں گا۔ احمد نے آنکھیں بند کیں اور پورے یقین سے پڑھا، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، درود شریف۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک ہلکی سی روشنی پھیلی، سایہ مسکرایا، اب میں زندہ ہوں۔ وہ روشنی میں بدل گیا اور فضا میں گھل گیا۔ قبرستان سے ٹھنڈی ہوا آئی اور عجیب سا سکون چھا گیا۔ اس رات کے بعد احمد کو کوئی خواب نہیں آیا۔ وہ سڑک بالکل عام ہو گئی اور اس کی ماں نے قرآن خوانی کے بعد سکون پایا۔ احمد نے ایک بات سیکھ لی، ہر خوف جن نہیں ہوتا، کچھ روحیں بدلہ نہیں، رحمت چاہتی ہیں۔ دعا وہ طاقت ہے جو زندہ اور مردہ دونوں کو سکون دیتی ہے، اور اللہ کے نام سے بڑا کوئی سایہ نہیں۔